بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الملک سبق نمبر 3 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم سورۃ الملک کی آیات نمبر 3 اور 4 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی، صرفی اور ترکیبی حیثیت پڑھیں گے، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، ترکیبی حیثیت پر غور فرمائیں۔ الذی اسم موصول ہے، خلق 7 سماوات، یہ جملے اس کے لیے صلہ ہے۔ یہ موصول صلہ مل کر ما قبل الذی خلق الموت سے بدل واقع ہے۔ 7 مفعول به مضاف ہے، سماوات مضاف الیہ ہے، اور طباقاً یہ صفت واقع ہے 7 کے لیے۔ ما ترى فی خلق الرحمن، ما نافیہ ہے، ترى فعل فاعل ہے، فی خلق الرحمن متعلق بترى فعل کے ہیں، من تفاوت کا تعلق بھی ترى فعل سے ہے۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، تفریعیہ ہے، ارجع فعل ہے، البصر مفعول به ضمیر اس کے اندر اس کے لیے فاعل ہے، هل ترى من فطور ترى فعل فاعل اور من فطور متعلق بترى فعل کے ہیں۔ ثم ارجع البصر، ثم حرف عطف ہے اور اس کا عطف فرجع پر ہے۔ ارجع فعل، البصر مفعول به اول کرتين مفعول به ثانی۔ ینقلب یہ جواب امر واقع ہے، یہ جملہ ینقلب فعل فاعل، الیک متعلق بینقلب کے ہیں، البصر ینقلب کے لیے فاعل ہے، خاسئا یہ البصر سے حال اول واقع ہے، وہ حسیر ہوا مبتدا، حسیر اس کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر یہ وہ حالیہ ہے، یہ جملہ حال ثانی واقع ہے البصر سے۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، لغوی ترجمہ پر غور فرمائیں۔ الذی وہ ذات، خلق 7 سماوات 7 آسمان بنائے، طباقا تہ بتہ، ما ترى فی خلق الرحمن تو نہیں دیکھے گا، فی خلق الرحمن رحمان کی تخلیق میں، پیدا کرنے میں، من تفاوت کسی قسم کی کجی یا خلل، فرجع البصر پھر لوٹاؤ نگاہ کو، هل ترى من فطور کیا تم دیکھتے ہو، من فطور کوئی شگاف، کوئی رخنا، ثم ارجع البصر پھر لوٹاؤ نگاہ کو، کرتین بار بار، ینقلب لوٹ آئے گی وہ نگاہ، الیک البصر تیری طرف، خاسئا ذلیل ہو کر، عاجز ہو کر، وہو حسیر اس حال میں کہ وہ تکی ہوئی ہوگی، اس حال میں کہ وہ تکی ہوئی ہوگی۔ الذی خلق 7 سماوات، خلق صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اس کا معنی ہے پیدا کرنا۔ 7 کو کہتے ہیں سماوات، یعنی 7 آسمان، طباقا بتہ اوپر نیچے، طباق یا تو یہ طبقن کی جمع ہے یا طبقتن کی جمع ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی ہے کہ اوپر نیچے تہ بتہ 7 آسمان ہیں، اور طباقاً یا یہ مصدر ہے باب مفاعلہ کا، طابق یطابق مطابقتاً و طباقاً، دونوں صورتوں میں بعض حضرات نے اس کو طابقن کا مصدر شمار کیا ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں اس کا معنی ہے ذات طباقن، یعنی اوپر نیچے ہونا، تہ بتہ ہونا، اور بعض حضرات نے اس کا معنی کیا ہے کہ طباقا ای موافقۃ فی الطباق،
کہ یہ سب کے سب جو ہے تے بتے ہونے میں بنانے میں آپس میں موافق ہیں۔ ما ترا فی خلق الرحمن، ترا سے غواد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم ہے، فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوت یہ اس کا معنی آتا ہے عیب کے، نقصان کے اور دراڑوں کے، دراڑوں کو تفاوت کہا جاتا ہے۔ فرجع البصر حل ترى من فطور، ارجع کا معنی لوٹانا، البصر نگاہ کو کہتے ہیں، فطور یہ فطر کی جمع ہے، یہ بھی دراڑ کو کہتے ہیں، شگاف کو کہتے ہیں، ہلکا پن کو کہتے ہیں۔ ثم ارجع البصر کرتین، کرتین یہ تثنیہ ہے، ثم ارجع یہ اس کا عطف چونکہ فرجع پر ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور کرتین یہ تثنیہ ہے لیکن یہ کثرت کے معنی کے لیے ہے، مطلب یہ نہیں کہ دو مرتبہ، مطلب ہے کہ بار بار نگاہ کو لوٹاؤ، بار بار نگاہ آسمان کی طرف کرو، کوئی عیب، کوئی نقصان، کوئی دراڑ تلاش کرو۔ ینقلب، انقلب، ینقلب انقلاب کا معنی آتا ہے پلٹنا، بصر نگاہ کو کہتے ہیں۔ خاسئن، خاسئن یہ خسا مادہ ہے، اس کا معنی ہے دور ہونا مقصد سے، یعنی مقصد سے کسی کا دور ہو جانا، بے مقصد لوٹنا، عاجز ہو جانا، بے بس ہو جانا۔ اور حسیر کا معنی ہے تھکا ہوا ہونا، یہ حسیر حاضر فاعل کے معنی میں یا مفعول کے معنی میں، وہ چیز جو تک جائے یا جس کو تھکا گیا ہو اور تکا ماندہ ہونا، یا حسیر کا بعض حضرات معنی کرتے ہیں اپنے کیے پر پچھتانا۔ تو بہرحال اس کی لغوی اور صرف تحقیق تھی۔ تو اب اس کا بمحاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم کرتے ہیں۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ ذات جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ اس آیت کریمہ میں سورت کی بنیادی دعوے پر ایک اور دلیل ہے۔ سورت کا بنیادی دعویٰ ہم نے پڑھا تھا کہ برکات سب کے سب اللہ رب العزت ہی کی طرف سے ہیں۔ کیوں اس دعوے پر دلیل کیا ہے؟ تو برکات سماویہ کا ذکر ہے کہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آسمان پیدا کیا ہے اور آسمان میں بہت سارے برکتی مخلوق کے لیے رکھی ہیں، ان تمام برکتوں کے خالق اللہ ہے، تو لہذا ان برکتوں کا مالک بھی اللہ ہے۔ کہ آسمان کی اللہ رب العزت نے اس آیات کریمہ میں 4 خوبیاں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے جو بلند ہے، اور بلند ہونے کی خوبی سماوات کی اس لفظ ہی سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ سما یسمو سمون سے اس کا معنی آتا ہے بلند ہونا۔ اور دوسری خوبی اس آسمانوں کی یہ بیان کی ہے کہ یہ طباقاً ہے، مطلب تہ بتیں ہیں، اوپر نیچے ہیں۔ اور تیسری خوبی اس کی یہ بیان کی ہے کہ ان میں کوئی تفاوت نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی فرق نہیں ان میں۔ اور چوتھی خوبی اس کی یہ بیان کی ہے کہ ان میں کسی قسم کا فطور بھی نہیں ہے، فطور سے محفوظ ہے، نقص سے محفوظ ہے، ہر قسم کے عیب سے یہ محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت پہلی آیات کریمہ میں آسمانوں کی یہ 4 خوبیاں ذکر کر کے پھر اپنے خالقیت اور اپنے قادر ہونے کو ثابت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں میں کیسا خالق ہوں، میں کیسا قادر ذات ہوں اور کیسا عالم ہوں کہ میں نے یہ آسمان تہ بتیں پیدا کیے، اور میں عالم ہوں کہ ان میں کسی قسم کا عیب نہیں، اور میں ایسے بعیب چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اگلے آیت کریمہ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر میں مخلوق کی عاجزی کو ذکر فرمایا ہے کہ مخلوق تم عاجز ہو،
تم بار بار ان آسمانوں کی طرف میری مخلوق کو دیکھو، اس میں ذرا عیب تو تلاش کرو، کوئی عیب اس میں نہیں ہے۔ تو ان آسمانوں میں عیب کا نہ ہونا اور آسمانوں کا بے عیب ہونا، کسی قسم کا نقص کا نہ ہونا، یہ میرے خالقیت، میرے قادریت اور میرے عالم ہونے کی بڑی دلیل ہے، اور یہ اس صورت کے دعوے پر بڑی دلیل ہے کہ تمام برکتوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے۔ تو اللہ فرماتے الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ تفاوت کوئی فرق، کوئی عیب، کوئی نقصان نہیں پاؤ گے، کوئی شغاف، کوئی درار تم ان میں نہیں دیکھو گے۔ فرق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک خاص توازن اور ربط کے ساتھ پیدا فرمائی ہے، اس میں کہیں غیر موزونیت نہیں، کہیں تفاوت نہیں ہے۔ البصر، اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو، حل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ استفہام انکاری ہے، یعنی کسی قسم کا رخنا، کسی قسم کا فطور تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر بار بار نظر دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر، نتیجہ یہ ہوگا کہ نظر تک کر ہار کر تمہارے پاس نامراد ہو کر لوٹ آئے گی۔ وہ حسیر، نامراد ہو کر لوٹ آئے گی، تک کر ہار کر، وہ حسیر کا معنی تھک کر، ہار کر، اور خاص نامراد ہو کر واپس لوٹ آئے گی۔ ینقلب الیک البصر، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نظر تک کر ہار کر تمہارے پاس نامراد ہو کر لوٹ آئے گی۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آخر میں اس سبق سے متعلق یہ ایک سوال ہے کہ آج ہم نے برکات سماویہ پڑھی، آسمان کے صفات پڑھے، کون کون سے صفات ان 2 آیات کریمہ میں مذکور ہیں، تو آپ حضرات ان صفات کو یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔